شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں میں ظلم عام ہو، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی کوشش یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان انصاف عام ہو۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تمہیں اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے ایمان والو کہ تم دنیا میں انصاف کو برپا کرو، اور انصاف کے سلسلے میں کسی کی رعایت مت کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، انصاف تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، یہ سمجھ کر انصاف کے تقاضوں کو ذبح مت کر دینا کہ فلاں غریب آدمی ہے، اگر ہم انصاف کریں گے تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا، اس کو کچھ چوری کر لینے دو، اس کو کچھ ناانصافی کر لینے دو تاکہ اس کا کام چل جائے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، جو انصاف کی زد میں آ رہا ہے وہ چاہے مالدار ہو یا محتاج ہو، اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے کہ اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے، تم انصاف کرو۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں غیاث الدین بلبن، بادشاہوں کے کچھ شوق بھی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ شکار کرنے گئے، صبح صبح کا وقت تھا، کچھ روشنی تھی کچھ اندھیرا تھا، دور سے ان کو کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، وہ سمجھے کہ یہ کوئی شکار کا جانور ہے، انہوں نے تیر چلا دیا۔ تیر جا کر لگا، ان کے خیال میں شکار گرا، تڑپنے لگا، وہ دوڑے کہ جا کر کے ذبح کرے، جا کر کے دیکھا تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ جلدی سے تیر نکالا، اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ تھوڑی دیر میں ختم۔ بادشاہ سے ہوئی تھی غلطی، بادشاہ نے کہا تحقیق کرو یہ بچہ کس کا ہے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ قریب کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا ایک لوتا بیٹا ہے، جو بیچارہ جنگل میں آیا تھا صبح صبح کچھ لکڑیاں چننے کے لیے، چن کر لے جائے گا بازار میں بیچے گا، اور اس کا اور اس کی ماں کا پیٹ بھرے گا۔ بادشاہ نے اس عورت سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور اماں تمہیں انصاف ملے گا۔ اور پھر اپنی بنائی ہوئی عدالت میں اپنے قاضی کے سامنے پیش ہوئے، اور قاضی صاحب سے کہا کہ اس عورت کو بھی بلا لیا جائے، اور میں بھی حاضر ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اقراری مجرم ہوں، جو انصاف کا تقاضا ہو وہ پورا کیا جائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قاضی نے کھڑا کر دیا بادشاہ کو کٹہرے میں، کھڑے ہو جائے۔ عورت کو بلایا گیا، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اس شخص نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہے، یہ اقرار کر رہا ہے، تم بتلاؤ کیا چاہتی ہو؟ جو تم چاہو گی وہ ہوگا۔ عورت رونے لگی اور اس نے کہا کہ اگر میں ان کو قتل کرا دوں تو ملک کو ایسا انصاف کرنے والا بادشاہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ، میرے بیٹے کا وقت آ گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میں آج سے بادشاہ کو اپنا بیٹا سمجھوں گی۔ سبحان۔ بادشاہ نے کہا اماں میں اب تمہارا بیٹا بن کر رہوں گا، تمہاری ساری ضرورتیں میرے ذمے ہیں۔ چلی گئی وہ عورت۔ بادشاہ نے قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب مبارک ہو کہ آپ نے انصاف کا تقاضا پورا کیا، میں خنجر لے کر کے آیا تھا کہ اگر آپ نے ذرا بھی میری رعایت کی کہ میں بادشاہ ہوں تو یہیں حملہ کرتا اور ختم کر دیتا۔ مجھے اپنے ملک میں انصاف چاہیے۔ تو قاضی صاحب نے اپنے بغل سے خنجر نکالا اور کہا حضور میں بھی لے کر آیا تھا کہ اگر آپ نے ذرا بھی اپنی بادشاہت کا روب دکھایا تو مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ اللہ یہ ہمارے ملک کا واقعہ ہے۔ اللہ